رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہمیں 1947 کی یاد بھی دلاتا ہے، جب ہمارے بزرگ روزہ رکھ کے پاکستان کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے کوشش کر رہے تھے اور اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے، جن کے گھر ان کے سامنے لوٹے جا رہے تھے، جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جا رہے تھے، اور ماں کی گود سے بچہ چھین کر اس بچے کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا۔ 1947 کی وہ تاریخ ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ بلا شبہ اس دور کے ہمارے بزرگ مسلمانوں کی بڑی بے مثال قربانیاں تھیں، جس کی وجہ سے قدرت نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ ہم ان عظیم المرتبت بزرگوں کی قربانیوں کو، ان کی شایان شان کوئی خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے اور کتنے جذبے کے ساتھ وہ میدان عمل میں نکلے، اور انہوں نے سودا کس کے ساتھ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی وہ جان ایسے نہیں دی گئی، وہ کلمہ طیبہ کے نام پر جانیں دی گئیں۔ آج وہی پاکستان ہے، لیکن وہ جذبہ، وہ شوق، وہ عقیدت، وہ الفت، دین کے ساتھ وہ محبت، وہ بہت کم نظر آ رہی ہے۔ لبرل، سیکولر اور بے دین طبقات پھر سے اس پاکستان کو اس پرانے ماحول کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں اسلام کا نام کوئی نہ لے، یہاں ناموس رسالت کا نام کوئی نہ لے۔ ہم ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے خواب خواب ہی رہیں گے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے اور اسلام ہی اس کی پہچان ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پاکستان رہے اور اس کی دینی شناخت نہ رہے۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ بے دین ہو جائیں، بے شرم ہو جائیں، یہ ان کی بدبختی ہے۔ اس ملک میں نظام مصطفیٰ قیامت کی صبح تک رہے گا، علماء آتے رہیں گے، صوفیاء آتے رہیں گے۔ ہمیں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو اس وطن کے ساتھ اور اس وطن کے آئین کے ساتھ، اور وہ آئین کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے۔ ہم ان کو یہ بات گٹی میں پلا دیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں۔ ایک اور بھی طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان۔ وہ بھی پرلے درجے کے بے وقوف لوگ ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے قرآن۔ پاکستان تو قرآن کے صدقے میں ہے۔ اسلام اور پاکستان، ان کا رشتہ آپس میں توڑا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ مسند اقتدار پر ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، پاکستان سے اسلام کو نکالے نہیں، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ تمہیں اندلس کی تاریخ یاد رہنی چاہیے۔ اگر تم چین کی زندگی گزار رہے ہو تو حضور کے دین کی وجہ سے گزار رہے ہو۔ اگر تم نے ملک بچانے کے لیے دین کو قربان کیا تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بے دین تو ہو ہی جاؤ گے، پھر تمہاری پاکستانی شناخت بھی نہیں رہے گی۔ ہمارا وقار اسلام سے ہے، ہماری عزت اسلام سے ہے، ہمارے ملک کی عزت اسلام سے ہے۔ اور جو پاکستان پر مسلط ہیں بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے اداروں میں اور بڑے بڑے سیاستدان، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، تم نے کون سی قربانیاں دیں پاکستان کے لیے؟ تم تو اس وقت بھی انگریز کے نوکر تھے، آج بھی نوکری کر رہے ہو۔ قربانیاں ہم نے دی۔ تم وارث نہیں ہو، تم تو صرف تماشا لگانے والے ہو۔ سیاست کی ڈگڈگی بجا کے تماشا لگایا، تم نے پیسہ کمایا۔ وارث کل بھی ہم تھے، وارث آج بھی ہم ہیں۔ ملک ہمارا ہے اور ہم تو سچ مچ وارث ہیں۔ میرے چچا کا لہو اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ غلام علی شہید علیہ الرحمہ 18 سال کا جوان، جس نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ ہم شہیدوں کے وارث ہیں۔ میں جب وہ تاریخ پڑھ کے وہ منظر یاد کرتا ہوں، سحری کھانے کا انتظام بھی کوئی نہیں اور روزہ بھی رکھا ہے۔ ایک جوان لڑکی، اس کے
کان کسی نے چیر کر رکھ دیے اور کلائیاں کاٹ کر کوئی خبیث لے گیا، لمحوں کی مہمان خون میں تڑپ رہی ہے کہ ایک لٹا ہوا قافلہ پاس سے گزرا، انہوں نے منہ میں پانی ڈالا، پوچھا بیٹی کیا نام ہے، نام بتایا اور کہا کہ میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے بھی پاکستان کا خواب دیکھا تھا، میرے ماں باپ نے، میرے خاندان نے، یہ میرے سر کے اوپر اوڑھنی ہے، اس کے پلڑے میں میرے والدین نے کچھ میرے لیے زیورات بنائے تھے، ان کی آرزو تمنا یہ تھی کہ ہم پاکستان میں جا کے اپنی بیٹی کا گھر آباد کریں گے، تو ایک شوق تھا ان کے دل میں، افسوس کہ یہ آرزو ان کی بھی پوری نہ ہو سکی اور میں بھی اب لمحوں کی مہمان ہوں، تو میری چادر کے اس پلڑے سے وہ کچھ زیورات ہیں وہ آپ نکال لیں اور کسی اور بہن کے کام آ جائیں گے۔ ایسی ہزاروں داستانیں ہیں۔ آج ہماری ملت کے بہت سے نوجوان، ان کو اپنی تاریخ کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ ہم درد دل کے ساتھ اپنی ملت کے جوانوں کو کہتے ہیں عزیز اپنی تاریخ کو مت بھولو۔ 27 رمضان المبارک کو اللہ نے یہ وطن ہمیں عطا فرمایا اور اس کے پیچھے عوام بھی اور بڑے بڑے اپنے دور کے اکابر صوفیاء بھی، مولانا شاہ احمد نورانی بھی، ان کے والد مولانا عبدالعلیم صدیقی، اور سیال شریف سے خواجہ قمر الدین سیالوی، گولڑا شریف سے حضرت بابو جی، شرکپور شریف سے حضرت میاں ثانی صاحب، اعلی حضرت شیر ربانی کے بھائی حضرت میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی، مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدایونی، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، یہ 5 لوگ جدھر بھی جاتے تھے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، یہ پیغام دیتے کہ ہماری منزل پاکستان ہے، لوگ دید و دل فرش حرا کر دیتے، اور وہ کہتے ہیں نا جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں، جانو کے نذرانے تو ہم نے دیے۔